جنون شاخص نمبر 87 از قلم پریشے خان جلے چلے۔ امیر شاہ نے ایزل سے پوچھا جو فون پر اپنی پی اے اور مینیجر کو کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت لندن ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ زارا شاہ اور امیر شاہ نے منت کی وجہ سے منع کر دیا تھا، جس پر وہ دونوں ہی بز آئے تھے اور دونوں بھی کچھ دیر پہلے ہی نیچے پہنچے تھے اور آتے ہی ایزل نے اپنی پی اے اور مینیجر کو سارے انتظامات ایک بار دوبارہ دیکھنے کو کہا تھا، کیونکہ کل اس کی بوتیک کی اوپننگ تھی جس میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی بارہا ان سے چیک کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے ابھی ایان کو اپنے آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ اب اس کے گھر پہنچ کر اسے سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایان کا گھر ایئرپورٹ سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ تبھی وہ لوگ پرسکون بھی تھے کہ مزید سفر نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ لندن پہنچتے ہی ایزل نے نورالعین کو کال کی تھی تاکہ اس سے ایک بار بات کر سکے، کیونکہ اس کی کل آخری بار نور سے بات ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد نور کا نمبر آف ہو گیا تھا، جس پر اس نے پھر آئرہ کو کال ملائے تھے، جنہوں نے نورالعین اور معظم کی فلائٹ کا بتایا تھا۔ یہ بات پورے گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھی کہ معظم نورالعین کو لندن لے جا رہا ہے، اور ایزل کو یوں معظم کا بغیر بتائے نورالعین کو لے جانا برا لگا تھا، پر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس متعلق کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ اس نے نور کو بس ایک بخیرہ عافیت پہنچنے کا میسج کیا تھا۔ بات وہ اب اس کے لندن آنے کے بعد ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی چلیں، ایزل نے کال کاٹتے اس کی بازو تھامی، جس پر امیر شاہ نے سر ہلایا اور باہر کی جانب بڑھا، جہاں پہلے سے ہی ایزل کی پی اے نے ان دونوں کے لیے گاڑی اور ڈرائیور بھجوا دیے تھے۔ امیر شاہ نے گاڑی کے قریب پہنچتے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی خود بھی اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا، جسے دیکھ ڈرائیور نے گاڑی فوراً ایان کے گھر کی جانب بڑھا دی۔ شاہ، کیا ایان گھر ہوگا؟ ایزل نے امیر شاہ کو دیکھتے پوچھا، جو ایک بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلائے دوسرے سے موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ گھر ہی ہے، میری اس کے گارڈ سے بات ہوئی ہے، امیر شاہ نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ تھک گئی ہو؟ امیر شاہ نے ایزل کے بالوں کو سہلاتے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ بہت زیادہ، ایزل نے کہا تو امیر شاہ نے اسے دیکھا، لیکن وہ پورے راستے تو تم میری گود میں سوتی آئی ہو، پھر نیند کیوں؟ امیر شاہ نے نرمی سے پوچھا، کل رات کو سوئی نہیں تھی، پلین میں بھی بس 2 گھنٹہ سوئی ہوں تو اب نیند آ رہی ہے، ایزل نے کہا تو اس نے مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر ڈرائیور کو دیکھتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ کل سوئی کیوں نہیں؟ امیر شاہ نے سرگوشی کی۔ وہ تو ایزل کے رخسار سرخ ہوئے۔ چپ کر جائیں، ایزل نے اس کے سینے پر تھپڑ مارتے کہا، کر جاتا ہوں، پہلے بتاؤ تو سوئی کیوں نہیں؟ امیر شاہ نے پوچھا تو ایزل نے اسے گھورا۔ آپ کو نہیں پتا؟ ایزل نے ناک سکیڑتے کہا، نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ امیر شاہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو ایزل نے ایک اور تھپڑ اس کے سینے پہ مارا، جس پر اب کی بار وہ ہنس پڑا۔ بہت برے ہیں آپ شاہ، ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہیں، ایزل نے کہا تو وہ مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اچھا سوری، اب نہیں کرتا، امیر شاہ نے پیار سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ گڈ، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، ایزل نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ نہیں نہیں ملکہ، اس غلام سے ناراض نہ ہونا، تمہاری ناراضگی یہ نازک دل برداشت نہیں کر پاتا، امیر شاہ نے بھرپور نوٹنکی سے کہا تو ایزل ہنس پڑی۔ اچھا چلیں، ڈرامے بند کریں، ہم پہنچ گئے ہیں، ایزل نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور سامنے دیکھا جہاں ایان کا بے انتہا خوبصورت گھر اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ چلیں، امیر شاہ نے گاڑی رکتے ہی ایزل کو دیکھتے پوچھا تو اس نے سر ہلایا اور گاڑی سے اتری، جبکہ امیر شاہ بھی گاڑی سے اترا اور اس کے پاس آئے جو سامنے کھڑی 2 ہیوی بائکس کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ، ایان کی بائک تو یہ بلیک والی ہے، پھر یہ والی کس کی ہے؟ اور دیکھیے، کافی لڑکیوں والی لگ رہی ہے نا؟ ایزل نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کی ہو یا اس نے یہ جیتی ہو، امیر شاہ نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھامتے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں چلتے سیدھا مین ڈور سے اندر داخل ہوئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ سب کی ان کی آنکھوں میں بے یقینی اترے تھے، کیونکہ سامنے ہی ایان صوفے پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اس کے اوپر دراز ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ لوگ کل رات ہی گھر آئے تھے، جبکہ ایان داؤد خان کو بھی گھر لے آیا تھا۔ چونکہ داؤد خان ابھی کمزور تھے تو وہ سفر تو کر ہی نہیں سکتے تھے، تبھی ایان انہیں یہاں لے آیا تھا تاکہ ان کا ماحول بدلے اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، جبکہ سیمل تو اس گھر میں اب کی بار ملکہ کی حیثیت سے 7ویں آسمان پر پہنچی تھی۔
पहुंची हुई थी जिसकी अयान उसे उतारते नहीं थक रहा था। अभी वो इससे और दाऊद खान को अपने हाथों से नाश्ता कराने के बाद इससे लाड कर रहा था, जिस पर वो भरपूर तरह से लाड उठवा रही थी, जबकि दाऊद खान तो खाना खाते ही सो गए थे। अभी इन्हें कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा थी, तभी वो ज़्यादा देर जागते नहीं थे। अयान, हम घर कब जाएंगे? सिमल ने इसके सीने पर उंगली से डिज़ाइन बनाते पूछा। बहुत जल्दी मेरी जान, बस बाबा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं, फिर हम घर जाएंगे और वही रहेंगे सबके पास। अयान ने प्यार से कहा तो इसने सर हिलाया। अयान, क्या आप मेरी बाबा से बात नहीं करवा सकते? क्या लाज़मी है मैं जाकर ही सबसे बात करूँ? सिमल ने उदास नज़रों से इसे देखा। नहीं मेरी जान, अगर तुम्हें पहले बात करनी है तो कर लो, बस मेरा बच्चा यूँ उदास ना हो। अयान ने नरमी से इसके माथे पर लब रखते कहा। तो सिमल ने इसे देखा, जो कुछ अर्सा पहले तक इसको देखता तक नहीं था और अब इसकी ज़रा सी उदासी पर तरफ जाता था। आपको पता है, कभी कभी मुझे ये सब ख्वाब लगता है। सिमल ने इसके रुखसार पर उंगली रखते कहा, जिस पर अयान का बेसाख्ता दिल धड़का। क्या ख्वाब लगता है मेरे बच्चे को? अयान ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, जिस पर सिमल मुस्कुराई, जबकि दरवाजे पर खड़े असल और अहमद पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। अयान खान दादा, जो हमेशा सिमल के नाम की माला जपते रहता था, इस वक्त एक गैर लड़की को बाहों में बड़े से मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। हैरत बजा थी। ये सब कुछ आपका प्यार, आपका मेरे साथ होना, मेरी केयर करना, बल्कि हमारे निकाह सब कुछ पता है। अयान, जो ज़िंदगी में आपके साथ गुजार रही हूँ ना, इसका मैंने सिर्फ ख्वाबों में सोचा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह पाक आपको मेरा नसीब बना देंगे। सिमल ने इसे देखते कहा तो वो मुस्कुराया, साथ ही नरमी से इसकी नाक चूम गया, जबकि निकाह वाली बात पर ऐज़ल और अहमद चूम गया। अयान निकाह कर चुका था और इसने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। मेरी जान, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि अल्लाह पाक मुझे तुम्हें वापस करके मुझ पर इतनी भरी अनायत करेंगे। अयान ने प्यार से कहा तो सिमल खिलखिलाकर हंसते, जबकि इसकी यूँ हंसने पर अयान भी मुस्कुराया और आंखें मूंद कर खोलते एक पुरसुकून सांस भरी। इसी पल इसकी नज़र दरवाजे की जानिब उठी और सामने ऐज़ल और अहमद को देखकर वो खुशगवार हैरत से इन्हें देखने लगा। लाला ऐज़ल, अयान ने इन दोनों को देखते पुकारा, जिस पर सिमल ने भी इस जानिब देखा और सामने दोनों को देखकर इसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई। सामने खड़े लोग इसके अपने थे, जिनसे वो 16 साल से दूर थे। आप लोग यहाँ आए? अयान की आवाज़ पर सिमल होश में और इसे देखने लगी, जो बड़ी नरमी से इसे उठाते अब खुद भी खड़ा हो गया था। हम यहाँ असल के बुटीक ओपनिंग के लिए आए थे। तुम बताओ, ये लड़की कौन है और क्या तुमने निकाह कर लिया है? अगर हाँ तो हमें क्यों नहीं बताया? अहमद शाह ने इसके पूछने पर ज़रा सख्ती से पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया, जबकि सिमल तो बस खड़ी इन दोनों को देख रही थी। आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मेरी निगाह का आप सबको पता था, और ये लड़की मेरी बीवी है, मेरा इश्क है, मेरी सिमल है। सिमल अयान खान ज़ादा कामरान चाचू की बेटी है और मेरी सिमल, जिसे हम सब ने 16 साल तक मुर्दा तस्वुर किया था। अयान ने इन दोनों को देखते कहा तो इन दोनों ने बेयकीनी से सिमल को देखा, जो रोते हुए इन्हें देख रही थी। इन दोनों ने अब गौर किया था, इसका चेहरा आयरा से मिलता था, यहाँ तक कि आंखें भी सब्ज थी। तो क्या वो वाकई सीमल थी? तुम जानते हो अयान, तुम क्या कह रहे हो? ये सीमल है। ये सीमल कैसी हो सकती है? हमारी गुड़िया तो हमें छोड़ गई थी। और दाऊद चाचू भी, अहमद शाह ने कहा। तो अयान ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं लाला, ना ही बाबा हमें छोड़ कर गई थी और ना ही सिमल, बल्कि वो दोनों जिंदा हैं, बस हम अनजान थे क्योंकि बाबा कोमा में थे और सिमल की याददाश्त चली गई थी। अयान ने कहा तो ऐज़ल और अहमद इसकी तरफ बढ़े। क्या मतलब है तुम्हारा? अयान, दाऊद चाचू और सिमल जिंदा है? अब की बार ऐज़ल ने पूछा तो इसने सर हिलाया। हाँ ऐज़ल, वो जिंदा है और मैं सच कह रहा हूँ, ये सिमल है, अयान ने जवाब दिया, साथ ही सिमल की बाजू पकड़ते इससे आगे किया, जिस पर इन दोनों ने इससे देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिसे देख ऐज़ल तड़प कर इसके पास आई और इसका चेहरा हाथों में थामा। तुम सिमल हो, कामरान चाचू की बेटी? ऐज़ल ने बेयकीनी से पूछा तो इसने सर हिलाया और इसके गले लगते रोने लगी, जिस पर ऐसा नहीं से खुद में बहन रहा है। इसे एक लड़की के लिए वो सब कितना तड़पे थे, और इसकी छोटी बहन इसके जाने के बाद से सज़ा तक झेल रही थी। सिमल, तुम हमारी सिमल हो, कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो हम सब ने तुम्हें कितना याद किया, जानती हो तुम्हारे जाने से क्या क्या हुआ। सिमल, तुम जिंदा हो या खुदा, तुम जिंदा हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम जिंदा हो, तुम सही सलामत हो। ऐसल की आंखों से भी आंसू बहते जा रहे थे, जबकि वो इसे खुद में बेंचे पार हाँ इसका सर चूम चुकी थी। वो बेशक इससे चंद माह छोटी थी, पर थी तो वो छोटी थी।
بھلا کیسے ازل اپنی چھوٹی بہن کے ملنے پر خوش نہ ہوتی، جبکہ اس کے پیار پر سیمل کی ہچکیاں بن گئی۔ یہ محبتیں بھلا کہاں کبھی ملی تھی؟ ایک واحد راہی میں تھا جو اس سے پیار کرتا تھا، اور اس کے علاوہ تو کبھی کسی نے شفقت بھری نظروں سے دیکھا تک نہیں تھا۔ اور آج اس کے پاس ایک محبت کرنے والا شوہر تھا، ایک بہن تھی جو بے شک کبھی ملی تھی۔ وہ اسے بچوں کی طرح خود سے لپٹائے پیار کر رہی تھی۔ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، تم زندہ ہو۔ احسن نے اس کا چہرہ روبرو کرتے اس کی آنکھیں صاف کی۔ روتی نہیں ہے سیمل، بس کیوں رو رہی ہو میری جان؟ احسن نے اس کے بچوں کی مانند روتے دیکھ نرمی سے پوچھا۔ تم میری بہن اور مجھ سے اتنا پیار کر رہی ہوں، مجھے رونا آئی جا رہا ہے، سیمل نے کہا تو وہ مسکرائی اور اس کا ماتھا چوم گئی، جبکہ احمد شاہ نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روتی نہیں ہیں بیٹا، اب تو آپ ہمارے پاس ہو، احمد شاہ نے کہا تو وہ سر ہلا، تب اس کے سینے سے لگی، جس پر احمد شاہ نے اس کا سر چوما۔ لالا، آپ میرے لالا ہو اور آپ سب میرے اپنے ہیں، پتہ ہے میں نے ان رشتوں کے لیے کتنا ترسی ہوں، سیمل نے کہا تو احمد شاہ نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ لالا کی گڑیا، میرا بچہ کبھی کسی چیز کے لیے نہیں ترسے گا، لالا اپنی گڑیا کی ساری محرومیاں دور کر دیں گے، رونا بند کرو میرا بیٹا، احمد شاہ نے نرمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا اور ایان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پر ایان نے اس کے بازو پکڑتے سب نے قریب کیا اور اس کے آنسو صاف کیا۔ رویا مت کرو سیمل، تمہارے آنسو میری جان نکال دیتے ہیں، ایان نے نرمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا، جبکہ ایزل اور احمد شاہ مسکرائے دے۔ ایان، سیمل تمہیں کیسے ملی اور کب، اور تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ احمد شاہ نے اسے دیکھتے پوچھا تو اس نے گہری سانس بھری۔ لالا، آپ اور ایزل بیٹھے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، ایان نے کہا تو دونوں بیٹھتے سے دیکھنے لگے، جس پر ایان نے گہری سانس بھری اور انہیں سب کچھ بتانے لگا، جس میں سیمل اور اس کی پہلی ملاقات سے لے کر ان کے نکاح تک کی ساری کہانی تھی، جسے سنتے ہوئے ان دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا کس طرح سے شکر ادا کرے۔ سیمل اور داؤد خان کا مل جانا موت سے کم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور تم نے بھی کہا تھا داؤد چاچو بھی زندہ ہے، تو وہ کہاں ہے؟ ایزل نے اس کے خاموش ہونے پر سوال کیا اور سامنے پڑے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں داؤد خان اب قیام پذیر تھے۔ بابا اس کمرے میں ہے اور تم سب کو نہیں بتایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تم سب کو پاکستان آ کر سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بابا ابھی سفر نہیں کر سکتے کیونکہ 16 سال تک کوما میں رہنے کی وجہ سے ان کا وجود نقاہت کا شکار ہو گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے بابا ٹھیک ہو جائیں پھر انہیں پاکستان لے آؤں گا، ایان نے کہا تو ان دونوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اگر داؤد چاچو جاگ رہے ہیں تو کیا ہم داؤد چاچو سے مل سکتے ہیں؟ احمد شاہ نے پوچھا تو ایان نے سر ہلایا اور سیمل کے ساتھ کھڑے ہوتے داؤد خان کے کمرے کی طرف بھاگ گیا، جبکہ ایزل اور احمد شاہ بھی ان کے پیچھے بڑھے۔ ایان نے کمرے کے قریب جاتے اس کا دروازہ کھولا تو نیم تاریک کمرے میں بیڈ پر موجود وجود پر ان دونوں کی نظریں پڑیں، جنہیں دیکھتے دونوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایزل تو بغیر ایک لمحہ ضائع کیے داؤد خان کے قریب گئی اور بیڈ پر بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے لیے اس نے 16 سال اپنے بابا کو روتے دیکھا تھا، وہ انسان تھے جن کے عشق میں دانش نے خود کو فنا کر لیا تھا، جبکہ اذعان، ایان اور سیرت وقت سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ انسان تھا جن کے لیے اس نے گھر والوں میں سے ایک ایک کو تڑپتے دیکھا تھا۔ چاچو، داؤد چاچو، ایزل نے پکارا، جس پر داؤد خان جو آنکھیں مونڈے لیٹے تھے انہوں نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی داؤد خان کو لگا جیسے ان کا یار ان کے سامنے ہو۔ وہ شیطان آنکھوں والی ہستی جنہوں نے بچپن سے روتے وقت ان کا کندھا مانگا تھا، آج ان کی بیٹی ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ داؤد خان کے دل میں اپنے یار کو دیکھنے کی خواہش بڑھی۔ ایزل بیٹا، داؤد خان نے بامشکل لفظ ادا کیا، جس پر ایزل نے سر ہلایا۔ جی چاچو، ایزل آپ کے دوست شامر شاہ کی بیٹی ایزل شامر شاہ، ایزل نے کہا تو وہ مدھم سا مسکرایا اور اپنے ہاتھ کو ہلکا سا اٹھایا، جسے دیکھ سیمل فوراً آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ تھامتے ایزل کے سر پر رکھ گئی۔ داؤد خان کی حالت میں پہلے دن کی نسبت کافی بہتری آئی تھی، وہ اپنی زبان سے کوئی ایک آدھ جملہ ادا کر دیتے تھے، اٹک اٹک کر کرتے تھے پر کر لیتے تھے، جبکہ سیمل اور ایان روزانہ ان کی ہاتھوں پیروں کی ایکسرسائز اور مالش کرتے تھے، جس کی بدولت وہ انہیں مدھم سی حرکت دے پاتے تھے۔ داؤد چاچو، مجھے پہچانا آپ نے؟ میں عمر حارث شاہ، آپ سب کی ٹھڑکی دنیا۔ احمد شاہ نے عزت کے قریب بیٹھتے کہا تو وہ مسکرائے اور مدھم سا سر ہلا کے وہ شرارت کو کیسے بھول سکتے تھے جو ہر وقت شامر شاہ کی ناک پہ دم کرتے انہیں ہنساتا تھا۔ احمد، داؤد خان نے کہا تو اس نے مسکراتے سر ہلایا، جس پر داؤد خان مدھم سا مسکرایا اور سیمل کو دیکھتے اسے آنکھ سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی بڑے بابا، سیمل ان کے ہاتھ
چھوڑے بغیر عید کے پاس بیٹھی جس پر انہوں نے اسے دیکھا۔ 16 سال اس بچی نے ان کی خدمت کی تھی۔ 16 سال زیمن نے اپنے یادداشت چلے جانے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تبھی نے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ خوش ہو؟ داؤد خان نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ بہت زیادہ۔ آج افضل اور لالا ہم سے ملے ہیں۔ ایان کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار اب ملیں گے۔ سیمل نے چہک کر کہا تو وہ مسکرائے، جبکہ وہ تینوں بھی مسکرائے۔ شاہین، داؤد خان نے رحیم کے بارے میں دریافت کیا، جن کے ساتھ ہی آئندہ لالا اور بھابھیوں گھر چلے گئے کیونکہ شاہ خان کے واپس آنے کا ٹائم ہے اور لالا نہیں چاہتے کہ اس گھٹیا انسان کو آپ کی بھنک بھی پڑے۔ تبھی انہوں نے جانا مناسب سمجھا تاکہ وہ وہاں اس پر نظر رکھ سکے، اور بڑے بابا لالا کہہ رہے تھے کہ وہ جلدی چکر لگائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ جائے۔ سیمل نے کہا تو انہوں نے ہولے سے سر ہلایا۔ ایان، مجھے ایک بات یاد آئی۔ امر شاہ نے ایک دم کہا تو ان سب نے اسے دیکھا۔ کیا بات لالا؟ ایان نے پوچھا۔ موسم اور نور بھی لندن آ رہے ہیں اور وہ آج رات تک پہنچ جائیں گے، امر شاہ نے کہا تو ایان کے چہرے کا رنگ اڑا، جسے داؤد خان کے علاوہ سب نے نوٹ کیا۔ وہ کیوں آ رہا ہے لالا؟ ایان نے بات کرتے سے مخصوص اشارہ کرتے باہر آنے کا کہا۔ وہ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، پہلے ذرا میرے ساتھ آؤ، ہمارا سامان رکھوا دو، وہ باہر گاڑی میں ہی ہے۔ امر شاہ نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ سیمل اور افضل نے ان کی پشت کو دیکھا۔ سیمل تو جانتے تھے ایان امر کو کیوں لے کر گیا، جبکہ افضل سوچ میں پڑی، جسے دیکھ سیمل نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا اور اسے بعد میں بتانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلا گئی، جبکہ داؤد خان بھی اس ساری بات سے انجان نہیں تھے، پر وہ اپنے بچوں کا بھرم نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ تبھی ناسمجھی کا اظہار کرتے ان بچیوں کو دیکھنے لگے جو اب ان سے طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ایان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ موسم اور نور کے آنے کا سن کر باہر آتے ہی امر شاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے دفعے میں سر ہلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے لالا، وہ آصف خان ہی ہے، اور اگر اسے پتہ لگ گیا نا کہ نور یہاں آ رہے تو اسے غائب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بھی ضرور کرے گا، اور میں ہرگز نہیں چاہتا ہماری حوریہ کی جان خطرے میں پڑے۔ ایان نے اسے ساری بات بتاتے کہا تو امر شاہ بھی پریشان ہوا۔ نور کی جان سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں ہے، پر وہ لوگ اب جہاز میں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور موسم کال بھی نہیں اٹھا رہا بلکہ دونوں کے نمبر بھی بند۔ احمد شاہ نے پریشانی سے کہا۔ شٹ، کیا کوں اس طریقے کا؟ آخر یہ کیوں اتنا کھٹ دماغ ہے؟ ایان نے غصے میں موسم کو کوسا۔ ایان، پریشان مت ہو، ایک راستہ ہے۔ احمد شاہ نے ایک دم کہا۔ کیسا راستہ لالا، جلدی بتائیں۔ ایان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ نور اور موسم لگ بھگ 2 گھنٹے پہلے جہاز میں بیٹھے، اس کا مطلب ہے وہ اگلے 6-7 گھنٹوں میں یہاں ہوں گے، تو ہم لوگ اب سے 5 گھنٹوں بعد جا کر ایئرپورٹ کھڑے ہو جائیں گے تاکہ جیسے وہ آئیں ہم انہیں بھرپور سیکیورٹی میں گھر لے آئیں، اور جب نور اور اس گھر میں آئیں گی تب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، سیمل اور چاچو کو دیکھ کر موسم کی ساری نفرت بھی نکل جائے گی، اور پھر ہم لوگ چاچو اور سیمل کو پاکستان شفٹ کر کے اس آصف خان کا حساب کریں گے، احمد شاہ نے کہا تو ایان نے سر ہلایا۔ اسے احمد شاہ کا یہ آئیڈیا پسند آیا تھا، پر ان کا یہ پلان کامیاب ہرگز نہیں ہونا تھا، جس کا اندازہ انہیں ابھی نہیں تھا۔ جگنو، بتاؤ ماما کیسی لگ رہی ہیں؟ امینا نے اپنی ساری کا بلوز سنبھالتے منان کی طرف دیکھا، جو بیڈ پر بیٹھا بڑی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج منان کی پہلی سالگرہ تھی، جسے ان دونوں نے کل رات بس کی کاٹ کر منایا تھا۔ چونکہ ابھی منت والا مسئلہ چل رہا تھا، تبھی انہوں نے اسے بعد میں منانے کا سوچا تھا، جبکہ ان دونوں سمیت سب نے ہی منان کو ڈھیروں تحفے اور دعائیں دی تھیں۔ کل رات سے سب بھی باری باری منان سے ملنے آئے تھے، یہاں تک کہ اذان بھی، جس پر ارحان اور مینا دونوں اس کے مشغول بھی تھے، جو اپنی پریشانی میں بھی منان کو نہیں بولا تھا۔ ان سب کے آنے پر وہ بے حد خوش بھی ہوئے تھے۔ مینا نے آج اب تک ارحان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کل تک سب کے آنے کی وجہ سے اس نے بعد میں بتانے کا سوچا تھا۔ عائشہ، امیر شاہ اور باقی سب احمد اور افضل کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد عالیہ چاہ کی طرف چلے گئے تھے، جس پر مینا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج ہی ارحان سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ تبھی وہ آج آفس سے بھی جلدی آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی سب نے پورے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا تھا، جگہ جگہ گلاب کے پھول، غبارے اور چاکلیٹس پڑی تھی۔ کمرے کو سجانے کے بعد اس نے منان کو سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہناتے خود سیاہ ساڑی سیدھن کی تھی۔ ساڑی انتہائی خوبصورت تھی، ہاف بازو اور بلاؤز بھی ایسا تھا جسے وہ صرف کمرے کی حد تک پہن سکتی تھی، کیونکہ ساڑی میں اس کا سراپا کافی حد تک عیاں تھا۔ یہ ساڑی بھی اسے ارحان نے لا کر دی تھی، جسے دیکھ وہ اس وقت بھی سرخ پڑی تھی، اور آج پہن کر بھی اسے بار بار شرم آ رہی تھی، کیونکہ اس نے آج تک ارحان کے سامنے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا تھا، تو فطری شرم و حیا قدرتی تھی، اور وہ مکمل
تو تیار ہوتے، بالوں کو کھلا چھوڑ اور مدھم سا میک اپ بھی کری، منان تب پوچھ رہی تھی جو اپنی ماما کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ماما، منان نے اس کے پوچھنے پر فوراً بازو وا کیا، جس پر مینا نے آتے ہاتھ اسے اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ ماما کی جان، کیا کہنا ہے میرے بیٹے نے؟ مینا نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پوچھا، جو اس کے لمس پر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ میری جان کا ٹکڑا، ماما کا پیارا بیٹا، مینا نے چٹ اس کی رخساروں کو چومتے کہا تو منان کی ننھی کلکاریاں کمرے میں گونجنے لگی، جسے سنتے مینا مسکرا دیا۔ اسی پل سے کھڑکی کے پار سے ایران کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، جس پر وہ اس کا دل دھڑکا، جبکہ ہتھیلیاں بے سخت نمی۔ وہ جانتی تھی آج محبت کے اظہار کے بعد سب بدل جائے گا، ایران کا ضبط بھی ٹوٹے گا، اور شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کو چاہتی تھی، اس کی محبت، اس کی قربت چاہتی تھی۔ اس نے شرماتے سوچا، پھر دروازے کے قریب بڑھنے لگی، پر اس سے پہلے اس کا موبائل بج اٹھا، جس پر وہ پلٹتے بیڈ کی طرف بڑھی، جہاں اس کے موبائل پر انون نمبر سے کال آ رہی تھی، جس پر اس نے کال اٹھاتے موبائل کان سے لگا۔ السلام علیکم جی، کون تھا؟ مینا نے فون کان سے لگاتے پوچھا، ساتھ ہی بالکنی سے باہر جھانکا جہاں ارحان سیکورٹی گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام مینا، میں بنش بول رہی ہوں، کیسی ہو تم؟ ارحان نے گھر آگے دوسری طرف بنش کی مسکراتی آواز آئی، جسے سنتے مینا کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم نے مجھے کال کس خوشی میں کی، اور تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے، اور میرے شوہر گھر آئے ہیں یا نہیں؟ اس بات سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مینا نے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ اس کا یوں بے دھڑک ارحان کا نام لینا مینا کو ہرگز نہیں پسند آیا تھا۔ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ ارحان تمہارے نہیں، میری بھی شوہر ہے، تمہارا نمبر بھی مجھے ارحان نے دیا تھا کہ میں ان کے بارے میں پوچھ لوں۔ وہ کیا نا، ہم دونوں بھائی گئے تھے تو ان کا فون ٹوٹ گیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے تمہارا نمبر دیا تھا کہ میں ان سے بات کر لوں، بنش نے بڑی دلکشی سے کہا۔ تو مینا کو بے سختہ غصہ آیا۔ بکواس بند کرو اپنے، میرے شوہر میں تمہیں طلاق دے چکی ہیں، میرے ارحان کو اپنا مت کہو، سمجھی تم؟ مینا نے غصے سے کہا۔ تو بس پر یہ تمہارا نہیں، میرا، صرف میرا ارحان، تم تو بس ایک وقت گزاری کا سامان تھی، ایک ایسی چیز جس سے ارحان نے صرف میری یادوں کو بتانے کے لیے نکاح کیا تھا، اور نہیں تم جیسی عمر رسیدہ وہ عورت سے نکاح تو کبھی کرنا ہی نہیں تھا، بنش نے کہا۔ تو مینا کے چہرے پر کڑپ پھیلا، اس کی بات پر اسے کچھ یاد نہیں تھا، پر اسے اپنے ارحان پر بھروسہ تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ بنش پر یقین ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ارحان مجھ سے محبت کرتا ہے، انہوں نے اسی لیے مجھ سے نکاح کیا، سمجھی؟ مینا نے کہا۔ تو بنش پر ہنسی۔ او مائی گاڈ، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ارحان تم سے محبت کرتا ہے؟ مطلب سیریسلی؟ چلو تمہاری بات مان لی، لیکن اگر وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس نے پہلے تم سے نکاح کرنے سے انکار کر کے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ جاننا چاہو گی؟ چلو میں ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ ارحان مجھ سے محبت کرتے تھے شروع سے، تمہیں تو بس اس نے ہمیشہ استعمال کیا کیونکہ اسے میری یادوں کو بلانا تھا، پر اب اسے تمہاری ہرگز ضرورت نہیں رہے، کیونکہ میں آ گئی ہوں۔ اور ایک بس ایک ہی بات بتاؤ، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اور ارحان نے دوبارہ نکاح کر لیا۔ بنش نے اس پر دھماکے کیا، جس پر مینا بے سختہ لڑکھڑائی۔ یہ جھوٹ ہے، مینا بمشکل بولی۔ او بیبی، یہ سچ ہے، ابھی تمہیں ثبوت بھی بھیج دوں، اور ایک بس ایک ہی بات بتاؤ، ارحان نے بھی مجھ سے نکاح کر کے اور مجھے ڈھیر سارا پیار کر کے وہاں آیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں غربت کے کچھ لمحات ادھار دے دے، پر اس کی محبت تو میں ہی ہوں نا، تم تو بس ایک وقت گزاری کا سامان ہو، بنش نے کہا۔ تو مینا کے ہاتھ سے موبائل بے سختہ پھسلتے زمین پر گرا، جبکہ اس نے لڑکھڑا کر زمین کو تھاما، جبکہ اس کی دوسری بازو میں منان موجود تھا، جو معصوم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی پل اس کے موبائل پر میسج ٹون بجے، جس پر مینا دیوار کو تھامے ہی زمین پر بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل تھاما، جبکہ منان اس کی گود سے نیچے اترتے اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مینا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا موبائل پکڑتے بنش کے نمبر سے آئی تصاویر کو دیکھا، جہاں ارحان اور بنش ارحان کے اپارٹمنٹ میں نکاح نامے پر دستخط کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف یہ تصویر میں بنش ارحان کے پینس تھی، بے حد نزدیک بیٹھی تھی۔ اس طرح کی تصاویر تھی کہ بنش کا اس کا گال چوم رہی تھی تو کہیں ارحان اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ یہ سب تصاویر دیکھتے مینا کی آنکھوں سے آنسو جمع ہوئے، وہاں جس شخص سے محبت کا اظہار کرنی جا رہی تھی، جس شخص کے لیے مینا آج بھی فقط ایک کھلونا تھی، جس طرح سے 2 سال پہلے بھی دوسری عورت کو اس پر پھونکی تھی، اور آج بھی جب اس کی نکاح میں موجود تھی تب بھی وہ اسی دوسری عورت کو اہمیت دے رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں مینا کے سارے خواب چکنا چور ہوئے، جبکہ دل میں موجود محبت کا ایک بار پھر بڑی بے دردی سے قتل ہوا تھا۔ ارحان شاہ نے ایک بار پھر سے دھوکہ دیا تھا، وہ شخص جس سے وہ کل کائنات سے مشرق لگی تھی وہ اس کا کبھی تھا ہی نہیں، اس کے لیے مینا فقط ایک کھلونا تھی جسے اس نے اس عورت کی یادوں سے نکلنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اب وہ عورت واپس آئی تھی تو اس نے پھر مینا کو چھوڑ کر اسے چن لیا تھا۔ کئی بدگمانیوں نے مینا کے دل میں جنم لیا تھا، ارحان کے لیے دل میں ایک دم ہی نفرت پیدا ہوئی تھی، پر وہ جانتی کہ اس پر اس کی نفرت ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والی تھی جس نے اسے شرمندگی کی
ان گہرائیوں میں کھیلنا تھا جس کا منہا شانی کبھی سوچا تک نہیں تھا. سین ٹو بی کنٹینیوڈ. السلام علیکم. سو آئی ایم بیک ود اندر ریشیس چٹ چیٹ سیشن. اچھا یار, آپ لوگوں کے سوال اتنے سارے تھے, مطلب زیادہ نہیں تھے, پچھلی والی پوسٹ کی نسبت کم ہی تھے, جس پہ شکر ہے مجھے کم لکھنا پڑا. تو پہلی تو ڈیمانڈ ہے, سوال نہیں ہے, کہ شامیر شاہ اور مسز شامیر شاہ کا کیوٹ سا سین دوں. بھائی ابھی نہیں کوئی کیوٹ سین ہے نا, ابھی سویرے دھماکے ہوں گے, تو ابھی اس کا ویٹ کرو. باقی نیکسٹ ہے زمل اور نور کی اور متسم کی ملاقات کب ہوگی. تو وہ آج کی ایپیسوڈ پڑھ کے تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ اب کب ملاقات ہوگی, لیکن اس میں بھی ایک دھماکہ ہوگا جس کا بھی آپ لوگ ویٹ کریں. پھر نیکسٹ ہے کہ 4 دن کے بعد ایپیسوڈ آتے, وہ بھی 20 منٹ کی. 20 منٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, ورڈز ہوتے ہیں, اور دوسرے جو اس کے سارے سلائڈز ہوتی ہیں, اس کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ سلائڈز کاؤنٹ کریں, اس کے اکارڈنگ دیکھیں, وہ ٹھیک ہے. بٹ ہاں, مجھے جس نے وائس اوور کرنا ہے, مجھے اس کی وائس کے اکارڈنگ ایپیسوڈ کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ جتنے ٹائم کی بنتی ہے میں اتنی کی بنا دیتی ہوں. پھر ناول اینڈ کب ہونا ہے تو مجھے بھی نہیں پتہ. خیر ابھی دیکھتے ہیں, جب ہونا ہوگا ہو جائے گا, ابھی تو چل رہا ہے. نیکسٹ ہے منہا اور ارحان کی مس انڈرسٹینڈنگ لمبی ہو گئی ہیں ایک ایپیسوڈ میں. تو میں نے پہلے بولا ایک ایپیسوڈ میں کچھ بھی کلیئر نہیں ہونا, سارے ٹویسٹ ہی لمبے چلیں گے. ایک میں اگر ہو جائے گا تو پھر فائدہ ٹویسٹ لانے کا. تو ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے آج, تو اوبیسلی وہ لانگ چلے گا, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کتنا. باقی اگلا ہے کہ میں میرڈ ہوں یا نہیں. بھئی ایک بات میں تم لوگ کو بتا کے تھک گئی ہوں, میں میرڈ نہیں ہوں, بالکل بھی میرڈ نہیں ہوں. نہ میرڈ ہوں نہ منگنی شدہ ہوں. اچھا, احمر اور ایزل بھی لندن جائیں گے. ہاں تو تو گئے ہیں, آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں نے پڑھ لیا, آ گئے ہیں وہ لوگ. میں کس سٹی سے ہوں, میں لاہور سے ہوں. یہ بات بھی میں نے سب کو بتائی ہوئی, جو نئے ہیں جنہیں نہیں پتہ تو اب ان سب کو بھی پتہ لگ گیا بھائی میں لاہور میں رہتی ہوں. باقی ہے منہا اور ارحان کو الگ کیے بغیر پاسٹ ریویل نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہو سکتا, بیکاز اوبیسلی وہ الگ ہوں گے. منہا کو بعد میں سارا پتہ لگے گا تو ہی آگے سٹوری چلے گی. اور نور کے ساتھ برا نہ کروں, تو نور کے ساتھ برا تو نہیں کرنا, برا تو خیر میں نے متسم کے ساتھ ہی کرنا, اس کی ٹیوننگ ہونی ہے. باقی اس بیچارے کے ساتھ میں برا تھوڑی کروں گی, اب اتنی بھی ظالم تھوڑی. اچھا نیکسٹ ہے سکون شاہ کی پلے لسٹ اوپن نہیں ہو رہی. تو میں نے لاسٹ آئی تھنک ویڈیو میں یہ چیز بتائی تھی کہ جو باقی پلے لسٹ ہیں وہ میں نے خود ہی ریموو کی ہیں, کیونکہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اب مجھے اس کے اکارڈنگ سارا کام کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں یہ وداؤٹ وائس اوور پلے لسٹ لاؤں ساری اوپر, تو اس لیے میں نے وہ ریموو کر دیا. باقی اس کی ای بک وغیرہ آئے گی تو میں اس کے بعد میں پروسیجر آپ کو بتا دوں گی. اور زمل اور ایان کی لانگ ایپیسوڈ تو وہ آئے گی, وہ آئی تھنک سو 3-4 ایپیسوڈس کے بعد آئے گی, ابھی نہیں, کیونکہ ابھی میں نے سارے ٹوسٹ وغیرہ اکٹھے کرنے ہیں, اور باقی جو ہیں اب پاسٹ وغیرہ ریویل ہونے, تو ابھی تو نہیں آئے گی کسی کی بھی لانگ ایپیسوڈ. بٹ ہاں میری کوشش ہے کہ میں جلدی باری باری سب کی ایک ایپیسوڈ پوری دوں, کہ وہ 20-25 منٹ کی ہو, آدھے گھنٹے کی ہو, لیکن وہ ہو ایک پراپر. اور ایک میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کمنٹ ریڈ کیا تھا, وہ میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے, اس کی میں نے پکچر ایڈ کر دی ہے ساتھ. تو وہ یہی تھا کہ میرے ناولز بڑے اچھے ہیں, اور یہ کہ مطلب بچے اس کا نام فرح ہے, اور فرح مجھے کہی تھی بھائی میری دوست بن جاؤ, تو بھی میں سب کی دوست. اور میرڈ میں بالکل نہیں ہوں فرح, اور نہ ہی میری منگنی ہوئی ہے, اور نہ ہی میرا بھی کوئی شادی کا ارادہ ہے. باقی بھائی مجھے بھی آپ سب سے بڑا پیار ہے جیسے آپ سب کو ہے, تو اس سے زیادہ تو میں نے کچھ نہیں کہنا. تو میں بھی جا رہی ہوں, آپ لوگ بھی ایپیسوڈ پڑھ لیا, آپ سو جاؤ چپ کر کے سارے, میں بھی سونے لگی ہوں. اللہ حافظ.